أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کی ان صفات کا ذکر کیا اور ان انعامات کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جب اعتماد کیا اور جہاد کے لیے نکلے بغیر ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اور ان کے پروپیگنڈے کا اثر نہ لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور وہاں 8 دن انہوں نے انتظار کیا۔ جب وہ نکل رہے تھے اس سے پہلے جو آدمی آئے تھے اور ابو سفیان نے ان کو بھیجا تھا اس لیے کہ ان کو ڈرائے اور پروپیگنڈے کے ذریعے ان مسلمانوں کو نہ نکلنے دے اور ان کی جان چھوٹ جائے، کافروں کی، مشرکوں کی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما، بے شک بات یہ ہے، دوسری بات نہیں ہے، ذالکم الشیطان، یہ شیطان تھا، یخوف، وہ ڈراتا تھا، اولیاءہ، اپنے دوستوں کو۔ یہ جو ڈرنے کی بات کر رہا تھا یا تو وہ آدمی جو آئے تھے یا جس نے بھیجا تھا ابو سفیان، چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے وہ، اور اس کے علاوہ یہ کام ڈرانے کا اور کافروں کا رعب ڈالنے کا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کرتا ہے۔ شیطان اسی طرح پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ مسلمان جہاد کے لیے نہ نکلیں، وہ موت سے خوف کھا جائیں، اور کافروں کا رعب اور دبدبا، یہ آج کل جو میڈیا ہے نا یہی کام کرتا ہے میڈیا، اور کافروں کا ایسا قوت اور ایسی دبدبا بیان کرتا ہے، عام مسلمان، عام لوگ ان سے گھبرا جاتے ہیں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھبرانے کی بات اور کافروں کے زور کی بات یہ شیطان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی مضبوطی ہو اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو انسان کی ذہن میں، تو پھر وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتے، وہ گھبراتے نہیں ہیں ان سے، کیونکہ قوت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور فیصلہ کی اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے وہی ہوتا ہے۔ امتحان، یہ تو دنیا میں یہ مقابلے کافروں کے، مسلمانوں کے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ صرف مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھنے کے علاوہ مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے۔ اور پچھلی آیات میں گزر چکا ہے، آپ نے باقاعدہ سن لیا ہے اور انشاءاللہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ یہ سارے معاملات اور یہ امتحانات اور ان میں تکالیف اور یہ جہاد وغیرہ، یہ اس لیے ہے کہ آپ کی وَلِيُمَحِّصَ، آپ کی صفائی ہو جائے، آپ کی تربیت ہو جائے، آپ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جنت میں گندگی کے ساتھ نہیں جا سکتے جب تک آپ صاف نہ ہو جائیں۔ تو یہ صفائی کی ذرائع ہیں، یہ تو انسان کے لیے فائدہ ہے، ہر تکلیف مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ڈرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ شیطان ہے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، تم ان میڈیا کے پروپیگنڈوں سے، ان لوگوں سے۔ یہ جب کرونا آیا تھا اور یہ تو کافروں کی سازش تھی، بیماری یقین ایک بیماری ہے، لیکن ایک بیماری تو پہلے سے بھی تھی اور عام سی وائرل بیماری ہے، لیکن ان کے ساتھ جو خوف شامل کیا ان لوگوں نے سازش کے طور پر، اور مسلسل کیا، کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی، تو ان کی خوف کا اثر لیتے ہوئے مسلمان بھی کافی گھبرا گئے ان سے، اور جو جتنا گھبرایا اتنا ہی انہوں نے نقصان کیا، جتنا جو گھبرایا اسی نے اتنا نقصان کیا، وہ بحیثیت قوم ہو یا بحیثیت فرد ہو۔ اسی طرح اور بھی جب امریکہ کہیں جاتا ہے، افغانستان میں آتے ہوئے انہوں نے پہلے پروپیگنڈا کیا، اور کتنا زبردست پروپیگنڈا انہوں نے کیا۔ مجھے خود ایک آدمی ملے تھے،
میں نے انہیں کہا کہ آپ جہاد نہیں کرتے. اس نے کہا کہ امریکہ نے ایسی ٹیکنالوجی لائی ہے افغانستان میں کہ جب آپ بندوق ان کے سامنے کرتے ہوئے گولی مارتے ہیں تو بندوق ٹیڑھا ہو کر وہ گولی آپ میں لگ جاتی ہے. یہ نہ عقل مانتی ہے، نہ دنیا میں یہ بات ہے، نہ کسی اور. یہ پروپیگنڈا تھا اس طرح. بہرحال عراق میں جاتے ہوئے بھی یہی کیا انہوں نے، ابھی بھی یہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو مسلسل ڈراتے ہیں مختلف ذرائع سے. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈریں، آپ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں. وخافونی، اور مجھ سے ڈریں، کیونکہ کافروں کے پروپیگنڈے اور ان کی زور دبدبے، ٹیکنالوجی، سائنس اور اسلحے سے ڈرتے ہوئے کہاں جائیں گے آپ؟ مرنا تو ہے، آنا تو آپ نے ہمارے پاس ہے. اور ان کی جتنی بھی سزائیں ہیں، جیل ہے تو میرے پاس تو قبر کی عذابیں ہیں، اور اسلحے ہیں تو میرے پاس تو جہنم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو سامنے رکھ کر پھر کافروں کی سزائیں، سختیاں پھر کچھ بھی نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے اگر ایسا کیا ہم نے کہ اللہ کی نافرمانی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نے کیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. آپ مقابلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بھاگنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان مرد مجاہد ہوتا ہے، وہ ہر چیلنج مقابلے کے طور قبول کرتا ہے، اور مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اسے یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. تو معنی آپ سیکھیں، انما، بے شک یہ، ذالکم، یہ، انما ذالکم الشیطان ہو، بے شک یہ شیطان تھا، یخوفو، جو ڈراتا تھا، اولیاءہ، اپنے دوستوں کو. فلا تخافوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو.